اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ سورج اور چاند حساب سے ہیں، یعنی دونوں اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، جاری و ساری ہیں۔ چنانچہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہو گیا ہے۔ اس میں اس آیت کا ٹرانسلیشن یوں کیا گیا ہے کہ the sun and the moon are according to a reckoning۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت جو کنز الایمان ہے اس کا انگلش ایڈیشن جو اس کا نام جو ہے ٹریزر آف فیتھ۔ تو جو حضرات انگلش میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہے کتب خانوں میں سے لے سکتے ہیں، اور بڑی ہی اچھی انگلش ہے اور اچھے ترجمہ کیا گیا ہے۔ بہرکیف تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے حساب سے ہیں، سب اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سخر لکم الشمس والقمر سخر لکم الشمس والقمر دائبین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو دونوں مسلسل چل رہے ہیں، رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، کہ سورج کو حق نہیں ہے کہ وہ چاند کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس طریقے سے سورج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 32 مرتبہ فرمایا ہے، سورج کے شمس سے تعبیر کیا، اور چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے 26 آیت میں چاند کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں انہی مکے کے لوگوں نے جو چاند کے تعلق سے پوچھا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، باریک طلوع ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹ کر پھر اسی باریک پوزیشن پہ آ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر قرآن نے کہ یسألونک عن الأہلۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو کہ لوگوں کے وقت بتانے کے لیے ہے اور حج کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اور طلوع ہلال ہونا، غروب ہونا، اس سے ہمارے بہت سی عبادات متعلق ہیں، جیسے کہ روزہ ہے، عیدین ہے، حج بیت اللہ شریف وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے چاند سے متعلق ہیں۔ اور چاند سے جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں، قمری تقویم کہتے ہیں، اور اسلام میں جو سال معتبر ہے جس کا یعنی لکھنا پڑھنا میں آتا ہے، چنانچہ ہجری جو آپ بولتے ہیں کہ جیسے آج 1444 ہجری چل رہی ہے، تو یہ سورج کے اعتبار سے نہیں بلکہ چاند کے اعتبار سے، یعنی قمری کیلنڈر کے اعتبار سے۔ تو اس طریقے سے یعنی چاند سے بھی ہمارے بہت سی عبادتیں متعلق ہیں، اور سورج سے تو بالخصوص نماز کا تعلق ہے، سورج سے تو نماز کا تعلق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض ہوئی ہے، وقت بندھا۔ اور وقت ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ سورج سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر سورج ٹھہر جائے تو پھر
یعنی یہ گھڑی بھی بیکار ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں نماز کا وقت بھی نہیں آئے گا۔ سورج ہی کی چال سے نماز کے اوقات کا یعنی پتہ چلتا ہے کہ اب فلاں نماز کا وقت ہو گیا، اب فلاں نماز کا وقت ہو گیا، اب فلاں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ سورج کی چال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ سورج جتنا ہی پچھم جاتا ہے تو ہر 30 کلومیٹر پر 1 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ ہر 30 کلومیٹر پر 1 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے سلطان پور میں آج جو ہے 5:58 پر سورج غروب ہوا تو 30 کلومیٹر جانب پچھم 59 پہ ہو جائے گا، 5:59 پر۔ پھر اور 30 کلومیٹر پہ جب گئے ہم جگدیش پور پہنچے تو پورے 6 پہ ہو جائے گا، حیدر گڑھ پہنچے تو 6:01 ہو جائے گا، لکھنؤ پہنچے تو اس طریقے سے 6:03 ہو جائے گا۔ ایسے جتنے ہی پچھم جائیں گے تو ہر 30 کلومیٹر پر، اور ایسے ہی پوری کائنات کا سفر انسان کر لے تو ہر یعنی 30 کلومیٹر جانب پچھم جانے پر 1 منٹ کا فرق آتا ہے۔ تو اس 1 منٹ کے فرق سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں یعنی مغرب کی پڑھی جا رہی ہے تو کہیں یعنی عصر پڑھی جا رہی ہے، کہیں ظہر پڑھی جا رہی ہے، کہیں فجر پڑھی جا رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں سورج کے چال سے مختلف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اسی جیسے کہ اب ہمارے ہندوستان میں ابھی اس وقت رات ہے اور ہم لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، مگر امریکہ کے لوگ جو ہیں فجر کی نماز پڑھ کر اب چاشت کی نماز کا ٹائم ان کے لیے ہو گیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ اذان ہوتی رہتی ہے۔ کوئی لمحہ خالی نہیں ہے جس ٹائم اذان نہ ہو، ہر لمحہ اذان ہوتی رہتی ہے۔ تو سورج معلوم ہوا کہ نیچرل طور پر جو سورج کی چال ہے وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے کہ وہ اپنا پیہم سفر جاری رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر جو فرض ہوئی ہے وقت بندھا ہوا۔ سورج کی چال سے تم اپنے اوقات نماز کو رکھو کہ جیسے جیسے سورج ڈھلتا جائے ایسے ایسے طلوع ہوتا جائے، آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ آج دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جو اپنے حقانیت کا جو ہے یعنی دعویٰ کرتے ہیں، مگر نیچرل فطری طور پر، ایک دم سائنٹیفک طور پر اسلام ہی کے پاس یہ چیز موجود ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ آنے واحد میں ایک ہی وقت میں یعنی کہیں فجر پڑھی جا رہی ہے، کہیں ظہر پڑھی جا رہی ہے، کہیں عشاء پڑھی جا رہی ہے، کہیں مغرب پڑھی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ہر وقت جو ہے نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہر وقت جو ہے اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں سے کسی کے مذہبی امور کا ہر وقت نہ اعلان ہوتا ہے نہ ہر وقت شعرا ہوتا ہے۔ یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے مذہب حقہ اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے۔ تو یہ یعنی اذان ادھر سورج چلتا رہتا ہے اور اذان ہر وقت ہوتی رہتی ہے، یہ اسلام کی بہت بڑی حقانیت کی دلیل ہے، اور یہ چیز یاد رکھنا چاہیے۔
آپ سے کچھ بھی نہ جانتے ہو اسلام کے بارے میں، تو آپ یہی بات رکھ سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ اس کو سکوت اختیار کرنا پڑے گا، وہ آپ سے بحث نہیں کرے گا اور کہیے کہ ہاں صرف اسلام کے پاس یہ چیز ہے اور یہ نیچرل چیز ہے اور اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسلام کے اوامر اور نواہی کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔